لله الذي وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين صدق الله العظيم وصدق نبيه الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين نیک باتوں پہ عمل کرنا تمہارا کام ہے نیک باتوں پہ عمل کرنا تمہارا کام ہے یہ نہ دیکھو کہنے والا کون ہے کیا نام ہے توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر تمنا ہے کہ اس فانی دنیا میں کوئی کام کر جاؤں اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں رب سلم سلام دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واجب الاحترام سامعین کرام اللہ تبارک و تعالی کا پاک کلام کتاب اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں سے خطبے کے اندر چند آیات کریمہ تلاوت کی ہیں
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح صحیح حق حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر اتوار کو ہمارا سلسلہ وار سبق الحمدللہ ثم الحمدللہ سورۃ آل عمران کے اندر موجود ہے، اور اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو عیسائیوں کی طرف سے شبہات تھے ان کے جوابات دیے گئے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو جو ان کے حواریوں نے جو ان پر ایمان لے آئے تھے ان کے حوالے سے آج کا سبق ہوگا۔ اس کے علاوہ قرآن مجید نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ وحدہ لا شریک ذات، صرف اور صرف ذات اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے۔ اس کے بعد جو لوگ چاہے یہودی ہیں، چاہے عیسائی ہیں، چاہے کوئی غیر مسلم ہے، جو بھی مذہب اور عقیدہ رکھتا ہے، اس میں سے سر فہرست عقیدہ جو ہے وہ ہے عقیدہ اسلام والا، جو اللہ کے ہاں بڑا مقبول اور منظور عقیدہ ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دینوں میں سے جو افضل دین ہے وہ ہے دین اسلام۔ تو اللہ کریم نے قرآن مجید کے اندر اس صورت کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور ان لوگوں کے بارے میں بتایا جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر سمجھنے کی بجائے انہوں نے ایسے مقام اور درجے اور فیض پر ان کو رتبہ اور مقام دے دیا کہ گویا کہ اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ تو اللہ کے قرآن نے ان پر فتویٰ لگایا، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ۔ اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے جتنے بھی شبہات تھے، ان کے اعتراضات تھے، اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ان کا جواب بھی دیا ہے۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر پڑھا تھا۔ اللہ کا پیغمبر جو بھی جس کو بھی اللہ کریم اپنی رحمت نبوت کا تاج سر پر سجاتے ہیں، اس زمانے کے لحاظ سے جو فن جو کرتب مشہور ہوا کرتے ہیں، اللہ کریم اپنے پیغمبر کو اسی کا معجزہ عطا فرماتے ہیں۔ آپ کو یہ بھی بتایا تھا ہمارے آقا دو عالم سرور کائنات سید المرسلین خاتم الانبیاء پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی اللہ کریم نے وہ معجزات عطا فرمائے ہیں جو دنیا کے اندر لوگ اس پر زیادہ ترجیح دیتے تھے، اس کو فن اور کرتب کے لحاظ سے بڑا عمدہ درجہ رکھتے تھے، بڑا مقام دیتے تھے۔ اللہ کریم نے ہمارے پیغمبر کو بھی اس سے افضل ترین معجزات عطا فرمائے ہیں۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کے پیغمبر ہیں، تو اللہ کریم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اس دور کے اندر جو چیزیں زیادہ رائج تھیں، جو زیادہ مشہور تھیں، اس لحاظ سے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کریم نے اس طرح کے معجزات عطا فرمائے کہ دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھتی دیکھتی رہ گئی،
اور ان کو سمجھ تک نہ آئی کہ یہ کون سا فلسفہ اور جادو ہے۔ اللہ کریم نے اپنے پیغمبر کو اس طرح نوازا۔ ہم نے پڑھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے اللہ کریم نے ان کو ایسا معجزہ دیا کہ جو مادر ذات اندھا ہے، ماں کے پیٹ سے جو اندھا پیدا ہوا ہے، ایسا دم کرتے تھے، ہاتھ پھیرتے تھے کہ دوبارہ وہ بینا ہو جایا کرتا تھا۔ کوڑ والے کو بھی وہ ٹھیک کر دیا کرتے تھے، حتیٰ کہ اللہ کریم فرماتے ہیں اخیل موتا، میرا پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو بھی زندہ کر دیا کرتے تھے۔ اور یہ سارے کا سارا معاملہ کیوں، کس وجہ سے؟ اللہ کریم نے فرمایا بِإِذْنِ اللہ، میں اللہ کریم کے حکم سے ہوتا تھا۔ متن لوگوں کے اندر یہ خیال پیدا ہو جائے کہ اللہ کریم نے تصرف اور تمام چیزوں کے اختیار پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو دیے، نہیں، بلکہ تصرف اور اختیار ہوتا تو وہ اپنی طرف سے کرتے۔ یہ تو یہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے ہو رہا تھا۔ بہرحال اللہ کریم نے اس کے بعد اور معجزات کا بھی ذکر فرمایا، ہم نے پڑھ لیا ہے پچھلی درس کے اندر۔ آج کے سبق کے اندر پچھلی آیت ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ کریم کی ذات وہ میرا رب بھی ہے، تمہارا رب بھی ہے، فاعبدوہ، ہمارا مقصد ہی یہی ہے دنیا پر آنے کا کہ اس ہی کی صد سور پکار کی جائے۔ ھذا صراط مستقیم، یہی در حقیقت سیدھا راستہ ہے۔ آج کے سبق کے اندر عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کچھ بات کی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَلَمَّا أَحَسَّ عِیسیٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ، جس وقت عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا، احس عیسیٰ منہم الکفر، اپنے جو قریبی ساتھی تھے، اپنے حواری تھے، ان میں سے جس وقت عیسیٰ علیہ السلام نے کفر کو، انکار کرنے کو محسوس کیا، قال من انصاری الی اللہ، تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا من انصاری الی اللہ، کون مددگار ہے، کون انصار ہے، کون مدد کرنے والا ہے، الی اللہ، اے الی دین اللہ، اللہ کے دین کی طرف کون مدد کرنے والا ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے مکالمہ پیش کیا تو آگے سے کیا کہنے لگے، قال الحواریون نحن انصار اللہ، آگے سے حواری کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں،
یعنی انصار الدین اللہ، ہم ہی اللہ کے دین کے مددگار ہیں، دین کی حمایت کرنے والے ہیں۔ جس وقت حواریوں نے یہ کہا، آگے سے کہنے لگے آمنا باللہ، ہم ایمان بھی اللہ پر لے آئے ہیں، ہم نے اللہ کی ذات کو مان لیا ہے، دل سے تصدیق کر لی ہے، زبان سے اقرار کر لیا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اللہ کا قرآن کہتا ہے گواہ ہو جا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، یہ شک ہمیں فرما بردار ہیں، ہم ہی بڑے موتی ہیں، ہم ہی مسلمان ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ یہ ان عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی دعا ہے جو اللہ کریم نے قبول کر لی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ ڈائریکٹ مانگتے ہیں تو کس سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ دعا کے اندر ربنا آمنا، کہتے ہیں ہمارے پروردگار ہم نے ایمان لے آیا، ہم نے مان لیا جو کچھ اللہ کریم تو نے نازل کیا، بما انزلت واتبعنا الرسول، جو کچھ بھی تو نے نازل کیا اس کو بھی ہم نے مان لیا، واتبعنا الرسول، ہم نے رسول کی بھی اتباع اور پیروی کی ہے، ان کے نقش قدم پر بھی ہم چلے ہیں، فاکتبنا مع الشاہدین۔ اے اللہ کریم اب ہمارا حساب کتاب ان لوگوں میں سے کر دیجئے جو تیری نبوت کی بھی گواہی دیتے ہیں، تیرے اوپر ایمان بھی رکھتے ہیں، تیرے گواہ ہیں، مع الشاہدین، گواہوں میں سے ہم کو بھی لکھ دیجئے۔ لہذا اللہ کریم فرماتے ہیں حواریوں کی دعا ہے ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ لہذا اللہ کریم فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے تو اقرار کر لیا، زبان سے اقرار کر لیا، دل سے تصدیق کر لی کہ تو ہی عیسیٰ پیغمبر ہے اللہ کا۔ جس وقت ماننے کے بعد پھر کئی اس طرح کے لوگ تھے جنہوں نے پروپیگنڈے شروع کر دیے، جنہوں نے میرے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازشیں شروع کر دیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وہ لوگ میرے پیغمبر کو قتل کرنے کے سازشیں کر رہے ہیں، وہ لوگ میرے پیغمبر کو قتل کرنے کے پروپیگنڈے بنا رہے ہیں، میٹنگیں ہو رہی ہیں، داؤ چل رہے ہیں، تدبیریں کر رہے ہیں، مکر و فریب کر رہے ہیں۔ وَمَكَرُوا
ومکر اللہ کا قرآن کہتا ہے ادھر سے انہوں نے مکر کیا، ادھر سے میرے اللہ کریم نے ان کے مکروں کا جواب دیا، اللہ کریم نے ان کے تدبیر کی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں واللہ خیر الماکرین، اور اللہ کریم کی ایسی ذات اور ایسی ہستی ہے جو تمام مکر و فریب پر ان کی تدبیروں کا جواب، ان کے مکروں کا جواب دیتی ہے۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ ہی بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ اللہ کریم کیا کیا انہوں نے تدبیریں کی، اللہ کا قرآن اس بات کی تشریح نہیں کر رہا۔ دوسرے مقام پر آگے سورۃ النساء کے اندر ہم پڑھیں گے، اس کے اندر اللہ کریم فرماتے ہیں بل رفعہ اللہ الیہ، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ زمین سے آسمان پر اٹھا لیا۔ اللہ اکبر۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہی یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر موت نہیں آئی، ابھی ان کی دنیاوی زندگی باقی ہے، اللہ کریم نے ان کو صحیح سلامت آسمان پر اٹھا لیا۔ اللہ اکبر۔ اور یہی عقیدہ صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، ذرا اس کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ اپنی باتیں نہیں کرتے، اللہ کا قرآن سنائیں گے، اور جس کو سمجھ آ جائے اللہ کا قرآن انشاءاللہ اس کی آخرت بن جاتی ہے۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجائل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ اللہ کریم فرماتے ہیں انہوں نے مکر و فریب کیا، انہوں نے چالیں چلی، انہوں نے بڑے پروپیگنڈے کیے، بڑے سازشیں کی، انہوں نے یہ معاملہ بھی طے کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ یہ تو اپنے تصرف میں سے ہم کو منواتا بھی نہیں ہے کہ میرے پاس تصرف ہے، اختیار ہے، یہ تو خود اللہ کی صفات کے اندر شریک نہیں ہونا چاہتا، ہم تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی ذات اور صفات کے اندر بھی شریک ہیں، لہٰذا ہم اس عیسیٰ پیغمبر کی بات کو تو نہیں مانتے۔ بڑے پروپیگنڈے کرنے کے بعد انہوں نے سازش کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے، سولی چڑھا دیا جائے، لہٰذا اللہ کریم کی طرف سے کرنا ایسا ہوا، اللہ کریم نے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل جیسا ایک آدمی وہاں پر بھیج دیا۔ اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہے متمشق، وہاں ایک شبہ والا، ان کو شبہ میں ڈالنے والا عیسیٰ علیہ السلام کی شکل و صورت والا آدمی وہاں آ گیا۔ جس وقت ادھر سے پروپیگنڈے بن رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا جائے، اللہ کریم نے آرام سکون سے اپنی تدبیر کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کو زمین سے اٹھا کر دوسرے آسمان پر بھیجا دیا۔ اور ادھر جس وقت ان کے پروپیگنڈے صحیح عین وقت پر پہنچے تو جو عیسیٰ علیہ السلام کی تشبیہ بن کے آیا تھا اس آدمی کو انہوں نے پکڑ لیا اور سولی پر چڑھا دیا۔ ان کے نزدیک تو اب عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے سولی پر چڑھا دیا، قتل کر دیا، لیکن سچ اور در حقیقت بات تو یہ ہے کہ اللہ کریم نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا۔
زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ قرآن کی یہ آیت اس بات کی تصدیق کر رہی ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، جب اللہ کریم نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام انی متوفیک، بے شک میں اللہ کریم تجھ کو پورا پورا لینے والا ہوں۔ متوفی کا یہاں پر اپنے معنی کے اندر ہے، فوت والا معنی بھی ہو تو وہ بھی معنی ہوتا ہے پورا پورا لینا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں انی متوفیک، اے عیسیٰ علیہ السلام بے شک میں اللہ کریم تجھے پورا پورا اٹھانے والا ہوں۔ آگے اس کی آیت قرآن مجید کی خود گواہ ہے، وَرَافِعُكَ، اٹھانے والا ہوں آسمان دنیا پر، الیہ، اپنی طرف، وَمُطَہِّرُكَ، اور تجھے پاک کرنے والا ہوں، من الذین کفروا، ان لوگوں سے جو کفر کرتے ہیں، جو میرے حق کی بات نہیں مانتے، میرے پیغمبر کی راہ پر نہیں چلتے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ان لوگوں سے، کافر لوگوں سے میں تجھے پاک کرنے والا ہوں۔ وَجَائِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور میں ان لوگوں کو بنانے والا ہوں، نتبعوک، جو تیری پیروی کریں گے، فوق الذین کفروا، ان لوگوں پر جو کفر کرتے ہیں، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک۔ اللہ کریم نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر تو آیا ہے، ابھی تیری عمر پوری نہیں ہوئی، تجھے میں نے موت والی سختیوں سے بچا لیا، ابھی تجھے میں نے آسمان پر اٹھا لیا ہے، ابھی تیرے اوپر موت نہیں آئی، میں تیرے اوپر موت بھی جاری کروں گا، موت والا معاملہ بھی تیرے اوپر آئے گا، لیکن ابھی وہ وقت نہیں آیا۔ میں اللہ کریم فرماتا ہوں من الذین کفروا وجائل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، قیامت کے نزدیک میں اللہ کریم تمہیں آسمان دنیا سے زمین پر بیچوں گا، پھر وہ لوگ تیری پیروی کریں گے، تیرے ساتھ چلیں گے جو میرے دین اور اسلام کو ماننے والے ہوں گے۔ لہذا اب میں آپ کو پاک کرنے والا ہوں ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا ہے، تیری بات نہیں سنتے، تیرا انکار کرتے ہیں، ان لوگوں سے میں تمہیں پاک کروں گا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، پھر تم میرے پاس آئے گا، الی مرجعکم، قیامت کے نزدیک تیرے اوپر موت آئے گی، مرجعکم تمہارا لوٹنا ہے میری طرف، فاحکم بینکم، پھر میں معاملہ کروں گا، فاحکم فیصلہ کروں گا، بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، ان
ان چیزوں کے اندر، ان معاملات کے اندر جس کے اندر تم لوگ اختلاف کرتے رہے ہو دنیا کے اندر، اللہ کریم نے یہ آیت نازل کر کے فرما دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر تو زندہ نہیں بلکہ آسمانوں کے اندر اللہ کریم نے زندہ رکھا ہوا ہے۔ یہ آیت اس بات پر گواہی دے رہی ہے کہ اللہ کریم نے عیسیٰ علیہ السلام پر موت کا فیصلہ نہیں فرمایا، ابھی دنیا والی زندگی سے آسمان دنیا پر وہ زندہ ہیں۔ لہذا اللہ کریم نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں بہرحال وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے انکار کیا ہے، فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شدیدہ، میں اللہ کریم کی طرف سے ان پر عذاب ہوگا، ان پر سزا ہوگی، او کیا ہوگا؟ عذابًا شدیدہ، بڑا سخت عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا کے اندر بھی ہے، آخرت کے اندر بھی، ذلیل و رسوا دنیا کے اندر بھی ہوں گے، آخرت کے اندر تو ان کو ہونا ہی ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے دین کو نہیں مانا، اللہ کے حکم کو نہیں مانا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، وَمَا لَهُم مِّن ناصرین، اور ان کے لیے کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ دنیا کے اندر تو جو چاہیں گے کوئی مشیر، کوئی وزیر بنا لیں، کوئی مددگار اپنا تیار کر لیں، لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں دنیا کے اندر بھی عذاب کے اندر مبتلا ہیں، آخرت کے اندر بھی ان کو عذاب ملے گا، کوئی مددگار نہیں ہوگا، چاہے دنیا کے اندر ہو چاہے آخرت کے اندر ہو۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، بہرحال وہ لوگ، اللہ کا قرآن کہتا ہے جنہوں نے میرے پیغمبر کی باتوں کو مان لیا، جنہوں نے اپنے اللہ کے دین کو مان لیا، آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان بھی لائے اور عمل بھی صالح کیے، اللہ کریم فرماتے ہیں فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، میں اللہ کریم ان کو پورا پورا اجر دوں گا، پورا پورا ثواب دوں گا، واللہ لا يحب الظالمین۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میں ان لوگوں کو جو دنیا کے اوپر بھی ظلم کرتے ہیں، اللہ کریم فرماتے ہیں ظلم و زیادتی سے اپنے کام منوا لیا کرتے ہیں، میرے پیغمبر کی تصدیق نہیں کرتے، شرک کرتے ہیں، اللہ کریم نے فرمایا شرک بھی بہت بڑا ظلم ہے، لہذا جو کوئی ظلم کرے اللہ کریم فرماتے ہیں ظلم کرنے والوں کو میں اللہ کریم پسند نہیں فرماتا۔ ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ذالک نتلوہ علیک من الآیات، یہ جو مذکور ہم نے پڑھا ہے عیسیٰ علیہ السلام، مریم علیہ صلوات اللہ کا جو واقعات ہم نے پڑھے ہیں، اللہ کریم فرماتے ہیں نتلوہ علیک، ہم آپ پر پڑھتے ہیں میرا پیغمبر من الآیات، نشانیوں سے، آیات سے، علامات سے، میرا پیغمبر آپ کو اس کی خبر نہیں تھی، ہم نے آپ کو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وحی کر کے ہم نے بتایا، والذکر الحکیم، اور ذکر بھی ہم نے جو کیا ہے حکمت والا ہے، حکمت سے بھرا پڑا ہے،
جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم نے پڑھا، مریم علیہ صلوات اللہ جو ان کی والدہ تھی ان کے بارے میں پڑھا، جو اللہ کریم نے قرآن مجید کے اندر جو مقام پر ہم نے جو کچھ پڑھا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو واقعات ہیں یہ کوئی ہم اپنے پاس سے نہیں سناتے، اللہ کریم فرماتے ہیں ذالک نتلوہ علیک، یہ میرا پیغمبر ہم آپ پر مذکور پڑھتے ہیں، وہی کے ذریعے ہم آپ کو سناتے ہیں۔ میرا پیغمبر تو اپنے صحابہ اکرام کو سناتا جا، قرآن پڑھ پڑھ کے سناتا جا، تاکہ لوگوں کے دل اللہ کے ذکر سے دھڑکنے لگ جائیں اور منور ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔